مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد الحرام، تاریخ 17 رمضان 1447 ہجری بمطابق 6 مارچ 2026 عیسوی۔ موضوع آخری عشرے کے فضائل اور اعمال۔ خطیب فضیلۃ الشیخ یاسر الدوسری حفظہ اللہ، ترجمہ حشر الدین مدنی۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے رمضان کو مزید فضل اور انعام سے مختص کیا، اپنے بندوں کے لیے عبادتیں آسان کی جن کے ذریعے وہ عزت اکرام کے مقامات پر فائز ہوتے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، ایسی گواہی جس کے ذریعے میں سلامتی کے گھر جنت سے سرفرازی کی امید رکھتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں جو تمام مخلوق کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، اور جو نماز پڑھنے والوں اور روزہ رکھنے والوں میں سب سے افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کے نیک اور معزز آل و اصحاب پر اور تابعین پر، ان سب پر جو نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کرے، درود و سلام اور برکت نازل فرمائے۔ اما بعد، لوگوں میں تمہیں اور خود کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ جو اس سے مزین ہوا وہ بلند ترین مراتب تک پہنچ گیا، اعلیٰ ترین مقاصد حاصل کر لیے، برے انجام سے محفوظ ہو گیا اور مصیبتوں کی تقریب سے بچا لیا گیا۔ اللہ کا فرمان ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے لیے اجر کو بڑھا دیتا ہے۔ امت مسلمہ، کتنی تیزی سے راتیں اور دن گزر جاتے ہیں اور کتنی جلدی مہینے اور زمانے ختم ہو جاتے ہیں۔ دیکھو، ماہ رمضان آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے، اور توفیق یافتہ وہ ہے جو کمر کس لے اور محنت کو اپنا شعار بنا لے اور باقی رہ جانے والے ایام کو غنیمت جاننے کا عزم کرے، کیونکہ مہینہ تقریباً رخصت ہو چکا ہے۔ بس ایسے مہینے کی قدر جانو، اس کا اکثر حصہ گزر چکا ہے اور اب اس کا تاج اور اس کا جوہری باقی رہ گیا ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ قریب آ چکا ہے اور اپنی بھلائیوں اور برکتوں کے ساتھ جلوہ گر ہو رہا ہے۔ یہ مغفرت، ربانی جھونکوں، جہنم سے آزادی، رحمتوں، دعا کی قبولیت، نیکیوں کے بڑھائے جانے اور گناہوں کے مٹائے جانے کا عشرہ ہے۔ کتنا کامیاب ہے وہ شخص جس نے ان آخری دنوں کا نیک عمل سے تدارک کیا اور جو کمی یا نقص رہ گیا ہے اسے پورا کر لیا، اور محروم وہ ہے جس نے ان دنوں میں کوتاہی برتی، عمل سے غافل رہا اور لمبی امیدوں کے سہارے عمل میں کوتاہی پر خود کو تسلی دیتا رہا۔ اللہ کے بندو، جلدی کرو کہ دروازہ اب بھی کھلا ہے اور بھلائی کا میدان اب بھی کشادہ ہے۔ یقیناً اعمال کا دار و مدار تو خاتمے پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر رمضان کے آخری عشرے میں زیادہ اطاعت کے کام کرتے تھے، اور ان میں عبادتوں کے سلسلے میں آپ کی محنت و کوشش ممکنہ آخری درجے تک پہنچ جاتی تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں اتنی جد و جہد کرتے تھے جو کسی اور دن میں نہیں کرتے۔ صحیح مسلم۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرے میں داخل ہوتے تو کمر کس لیتے، اس کی راتیں عبادت میں گزارتے اور اپنے اہل و عیال کو جگاتے، متفق علیہ۔ اور بے شک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رمضان کے آخری عشرے کی قدر و منزلت کو جانا، چنانچہ وہ نیکیوں کی طرف سبقت کرتے اور عبادت اطاعت میں بھرپور محنت کرتے تھے۔ صاحب بن یزید سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم داری کو حکم دیا کہ لوگوں کو 11 رکعت نماز پڑھائیں۔ انہوں نے بتایا امام ہر رکعت میں 100 آیتوں والی سورت تلاوت کرتا تھا، یہاں تک کہ ہم طویل قیام کی وجہ سے عصا پر ٹیک لگاتے اور ہم فجر کے طلوع ہونے پر ہی فارغ ہوتے تھے۔ بیہقی۔ سلف صالح رحمہم اللہ بھی اسی روش پر چلی، وہ آخری 10 دنوں کی بڑی شدید تعظیم کرتے تھے۔ وہ کتاب اللہ کو پڑھنے اور اس میں تدبر کرنے میں لگ جاتے اور اسے تلاوت اور غور و فکر کرتے ہوئے مکمل کرتے، عبادتوں میں پوری کوشش کرتے اور قربت الہی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے۔ مسلمانوں، ان آخری 10 دنوں کے شرف اور فضیلت کے لیے ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شب قدر سے مختص کیا، جس کی قدر و منزلت کو بڑھایا اور جس کی شان بلند کیا، اور اسی رات میں قرآن نازل کیا جس میں لوگوں کے لیے ہدایت اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن کو ایک بار
بابرکت رات میں نازل کیا. اسی رات میں امور اور اوقات عمر مقرر کیے جاتے ہیں اور رزق تقسیم کیے جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی رات میں ہر حکمت والا فیصلہ کیا جاتا ہے. یہ رات بے شمار بھلائیوں والی، بہت سی برکتوں سے بھرپور، بہت نیکیوں والی اور نہایت قیمتی گھڑیوں والی رات ہے. اس میں کیا جانے والا عمل 1000 مہینوں کے عمل سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے اور 1000 مہینہ 83 سال اور 3 مہینوں کے برابر ہے. یہ کیسا عظیم فضل ہے اور کتنا بڑا اجر ہے. اس میں خسارے میں پڑا ہوا شخص ہی کوتاہی کرتا ہے اور حقیقی محروم ہی اس سے محروم رہتا ہے. اور اس رات کے عظیم فضل و ثواب میں سے یہ بھی ہے کہ جو شخص خالص نیت اور سچی بندگی کے ساتھ اس کا قیام کرے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کرے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اسے امام بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے. اور اسی رات میں فرشتے اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں. یہ رات آفات اور برائیوں سے محفوظ ہوتی ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ برکتیں اور اجر ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح یعنی جبریل اترتے ہیں. یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے. اور اے اللہ کے بندو جان لو کہ بندے کے سچے ایمان اور اللہ کی طرف سے ملنے والی توفیق کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ وہ اس مبارک رات کو غنیمت جانے، عبادتوں کی طرف متوجہ ہو، باکثرت نیکیاں کرے، اصرار کے ساتھ گریہ وزاری اور دعا کرے، ساتھ ہی اس کا دل حسن ظن اور عظیم امید سے معمور ہو. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں اس میں کیا دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ بے شک تو بہت معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے معاف فرما دے. اسے امام ترمذی نے صحیح قرار دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں لیلۃ القدر تلاش کرنے کی ترغیب دی ہے. چنانچہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی راتوں میں تلاش کرو، متفق علیہ. اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو ہم سے اس لیے پوشیدہ رکھا ہے کہ ہم اس کی تلاش میں زیادہ کوشش کریں اور اسے پانے کے لیے محنت کریں. اور جو شخص اس رات میں قیام کر لے اس کے لیے اس کا اجر لکھ دیا جاتا ہے گرچہ اسے اس رات کا پتہ نہ چلے. بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور رخصت ہونے والے رمضان کا تدارک کرو اور لہو لعب کو کنارے کر دو. اسے عبادت، ذکر، توبہ اور استغفار کر کے غنیمت جانو اور عاجزی و محتاجی کو ظاہر کرو کیونکہ یہی زندگی کا اصل سرمایہ ہے. اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا سے مالا مال ہو گئے، جنت والوں میں لکھ دیے گئے اور جہنم سے آزاد کر دیے گئے. یہ سب اس عمل کی برکت کی وجہ سے ہے جسے انہوں نے لیلۃ القدر اور رمضان کے آخری عشرے میں سر انجام دیا ہے. بس عمل کرو اور محنت کرو، امید رکھو اور خوش ہو جاؤ کیونکہ تم رحمت کے مقامات اور مغفرت کے موسموں میں ہو. اپنے زمانے کی قدر جانو، اپنے اوقات کی حفاظت کرو اور اپنے لیے اعمال کو آگے بھیجو. بس خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے رمضان کے ختم ہونے سے پہلے اس کی طرف سبقت کی اور اس کے ہر لمحے اور ہر گھڑی کو غنیمت جانا. اور کتنی بڑی سعادت ہے اس شخص کی جس نے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا اور قیام کیا، اپنے رب کی اطاعت میں جلدی کیا اور اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا. اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن عظیم میں برکت دے اور اس کی آیت اور حکمت سے ہمیں نفع دے. میں وہ کہہ رہا ہوں جو آپ نے سنا اور میں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں. آپ بھی اس سے مغفرت طلب کر، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ نیک لوگوں کا دوست اور مددگار ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے رسول ہیں جو متقیوں کے امام ہیں. اللہ درود و سلام اور برکت نازل کرے آپ پر، آپ کے پاک باز اہل خانہ پر، آپ کے روشن مبارک صحابہ پر، ان لوگوں پر جو تا قیامت ان کی اچھی طرح پیروی کریں. اما بعد، مسلمان بھائیو، یہ کتنا خوبصورت ہے کہ آدمی اپنے دل کی صفائی، اپنے ارادے
ارادے کی اصلاح، اپنی یکسوئی اور اپنے عہد کی تجدید کے لیے آخری عشرے کو غنیمت جانے، وہیں طور کے اپنے دل کو اللہ سے جوڑے اور اپنے مولا تعالی کی عبادت کے لیے فارغ ہو جائے۔ اور اعتکاف ان عظیم ترین اعمال میں سے ہے جو بندے کو اس کے مقصد کے حصول میں مدد کرتے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سے تھا کہ جب آخری عشرہ آتا تو آپ اپنی مسجد میں اعتکاف کرتے، اپنے رب کے لیے یکسو ہو جاتے، اپنے فکر و ارادے کو مرکوز کرتے اور سراپ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تاکہ اپنے دل کو اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں اپنی وفات تک اعتکاف پر مداومت برتتے رہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دے دی۔ پھر آپ کے بعد آپ کی بیویاں اعتکاف کیا کرتی تھیں، اسے امام بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی بیویاں اور آپ کے صحابہ آخر عشرہ میں اعتکاف کرتے تھے تاکہ وہ اللہ کی عبادت و طاعت کے لیے فارغ ہو جائیں، اللہ کے انس و مناجات میں رہیں، اللہ کے ذکر اور اس کی کتاب کی طرح متوجہ ہو جائیں، دنیا اور اس کی مصروفیات سے الگ ہو جائیں اور دنیا کی لذتوں اور شہوتوں کو چھوڑ دیں۔ سنت یہ ہے کہ مسلمان پورے عشرے میں اعتکاف کرے، رمضان کے 20 دن کا سورج غروب ہونے کے بعد مسجد میں داخل ہو اور مہینہ پورا ہونے کے بعد یعنی 30ویں دن کا سورج غروب ہونے یا شوال کا چاند نظر آنے کے بعد نکلے، اور جس کے لیے پورے عشرے کا اعتکاف میسر نہ ہو وہ کچھ دنوں کا اعتکاف کر لے۔ تم ربانی احسانات سے اپنا حصہ لے لو اور الہی نوازشوں کو غنیمت جانو، خصوصاً اس وقت جب تم اس بلد حرام کے سائے میں جی رہے ہو جس میں تمہارے لیے زمان و مکان کا شرف اکٹھا ہو گیا ہے۔ اس لیے تم بھلائیوں کی طرف اہم سبقت کرو، طاعتوں کی طرف جلدی چلو، جمعہ اور جماعت کی پابندی کرو، زکوٰۃ اور صدقہ ادا کرو، اور قرآن کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے ہوئے اور تدبر غور و فکر کرتے ہوئے لازم پکڑو کہ رمضان میں روزہ اور قرآن دونوں اکٹھا ہو جاتے ہیں، دونوں لازم و ملزوم ہے، ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ اتنی بات ہوئی، اور اللہ کے بندو آپ اس ہستی پر درود بھیجیں جو عبادت کرنے والوں، روزہ رکھنے والوں، نماز پڑھنے والوں اور قیام کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو محکم بیان میں اس کا حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو، خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اے اللہ تو درود و سلام اور برکت نازل کر رسول امین پر، آپ کے پاک و پاک باز اہل خانہ پر، آپ کی بیویوں امہات المؤمنین پر۔ اے اللہ خلفاء راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے راضی ہو جا، تمام صحابہ تابعین سے اور لوگوں سے راضی ہو جا جو تا قیامت ان کی اچھی طرح پیروی کریں، اور ان کے ساتھ ہم سے بھی اپنے عفو و کرم و احسان سے راضی ہو جا۔